بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مکمل کریں گے جو لاسٹ ٹائم ہم نے ادھورا چھوڑا تھا۔ نکاح کے اندر ولایت اور عدم ولایت کے حوالے سے چار مذہب ہیں، چار موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ موقف ہے امام مالک کا اور اس کے راوی ہیں اشہب۔ اور دوسرا موقف ہے کہ جب عورت کفر میں نکاح کرے اور وہ ولی کی اجازت کے بغیر ہو کفر میں، تو یہ جائز ہے۔ یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ کا، امام ظفر کا، امام شافعی کا اور امام زہری کا۔ اور تیسرا موقف یہ تھا کہ نکاح کے اندر ولایت یا عدم ولایت کے حوالے سے کہ باقرہ میں تو ولی کی اجازت ضروری ہے، سیبہ میں ضروری نہیں ہے۔ یہ موقف تھا امام داؤد ظاہری کا۔ اور ایک چوتھا موقف تھا کہ نکاح میں ولی کی شرط جو ہے یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ امام مالک کا قول تھا جس کے راوی ابن القاسم ہے۔ یہ چار بنیادی موقف ہیں اور ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ جو نکاح کو ولایت کو شرط قرار دیتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، اور جو شرط قرار نہیں دیتے ان کے دلائل کیا ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم تھے اس جگہ پر جہاں پر امام ابن رشد حنبلی دونوں فریقین کے دلائل کا کیا کر رہے ہیں، ان کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں فریقین نے جو دلائل دیے ہیں، یعنی جو ولایت کے قائل ہیں، یعنی نکاح کے اندر ولایت شرط ہے، اور جو ولایت کے قائل نہیں، جو یعنی نکاح کے اندر ولایت کو شرط نہیں مانتے، ان دونوں نے جو دلائل پیش کی ہیں وہ ان دونوں کے دلائل محتمل ہیں۔ محتمل کا مطلب کیا ہے کہ جس معنی کا مفہوم وہ بیان کر رہے ہیں اور وہ مفہوم اگر ہم اس میں غور کریں تو اس سے ایک دوسرا مفہوم بھی نکلتا ہے۔ تو ایک جو ولایت کو شرط قرار دیتے تھے ان کے دلائل کا آپ تجزیہ فرما چکے ہیں۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ولایت کے عدم شرط جو شرط قرار نہیں دیتے ان کے دلائل کا تجزیہ کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ بھی محتمل ہیں، یعنی ان کے اندر جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ عورت کا حق ہے، نکاح عورت خود کر سکتی ہے، اس میں ولی کا شرط ہونا نہیں ہے، تو وہاں اگر غور و فکر کریں تو کوئی اور معنی کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آج تجزیہ کر رہے ہیں دراصل کن کے دلائل کا، امام ابو حنیفہ کا، امام ظفر کا، امام شافعی کا اور امام زہری کا، جن کے نزدیک نکاح کے اندر ولایت شرط نہیں ہے۔ ان کی پہلی دلیل کیا تھی؟ ان کی پہلی دلیل یہ تھی فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 ہے کہ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس میں جو فعلنا وہ عورتیں کرتی ہیں، فی انفسہن بالمعروف اپنے بارے میں، اپنی نفس کے بارے میں دستور کے مطابق، یعنی اگر وہ نکاح اپنا خود کرتی ہیں تو اس سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیے فعل نکاح کی نسبت کن کی طرف کی گئی ہے؟ عورتوں کی طرف۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا کس کا حق ہے؟ خود عورتوں کا حق ہے۔ اب امام ابن رشد حنبلی کیا فرماتے ہیں
وَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ الْفَرِيقُ الْآخَرُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، رہا دلیل پکڑنا دوسرے فریق کا، یعنی احناف کا، امام ظفر کا، شابی کا، امام زہری کا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو وہ عورتیں اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں۔ کہتے ہیں کہ فإن المفہوم منہ النہی عن التسریب علیہن، کہ اس سے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تسریب کہتے ہیں ملامت کو، ڈانٹ ڈپٹ کو، کہ ڈانٹ ڈپٹ کو منع کیا گیا ہے علیہن ان عورتوں پر، فی مستبددن بفعلہ دون اولیائہ، یعنی جو کام انہوں نے خود کر لیا ہے، نہ کہ ولیوں نے، ولیوں کی اجازت کے بغیر کر لیا ہے، یا ولیوں کے کو شامل کیے بغیر کر لیا ہے، خود کر لیا ہے، تو اس آیت میں اس بات سے کہ آپ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کریں، کوئی انہیں ملامت کریں، ملامت سے منع کیا جا رہا ہے۔ فإن المفہوم، پس بے شک مفہوم منہ اس آیت سے، النہی عن التسریب، ڈانٹ ڈپٹ سے، ملامت سے منع کیا گیا ہے، علیہن ان عورتوں پر، فی مستبددنا بفعلی دون اولیائنا، جنہوں نے خود نکاح کر لیا ہے، جنہوں نے وہ کام خود کر لیا ہے، نہ کہ اولیاء نے۔ اور ولیس ہاہنا شیء یمکن ان تستبد به المرأة دون الولی الا عقد النکاح، کہتے ہیں کہ یہاں یہ دیکھیں نا، فیما فعلنا فی، جو عورتیں کریں اپنے بارے میں تو ولیوں کے بغیر، تو یہاں صرف نکاح کی بات ہو سکتی ہے، عقد نکاح کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی اور مفہوم اس آیت سے لینا وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس یعنی اب قرآن میں تو یہ فیما فعلنا فی انفسہن ہے کہ جو عورتیں اپنے بارے میں کریں دستور کے مطابق، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو کریں سے کیا مراد ہے؟ ابن رشد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نکاح کا عقد، عقد نکاح ہے، کوئی اور معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں اپنا نکاح خود کر لیں۔ تو یہاں کہتے ہیں اس آیت سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عورت کے اوپر اگر وہ نکاح خود کر لیتی ہے تو آپ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں، اس کو ملامت نہیں کریں، اس پر اس کو کوئی سزا نہیں دیں۔ فظاہر حاضر آیا، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے، واللہ عالم جملہ معترضہ کے طور پر، کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کہ ان لہا ان تعقد النکاح، کہ بے شک اس عورت کے لیے حق ہے، اس عورت کا حق ہے، ان تعقد النکاح، کہ وہ اپنا نکاح خود کرے۔ وللاولیاء الفسق، اور اولیاء کا حق یہ ہے کہ نکاح فسخ کر سکتے ہیں، کب؟ اذا لم یکن بالمعروف، جبکہ یہ کس کے مطابق ہو؟ دستور کے مطابق ہو، معروف طریقے پر ہو۔ وہو الظاہر من الشرع، اور یہ شرعاً ظاہر ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ اب احناف نے تو یہ پیش کیا تھا، اب ذرا سمجھنے کی بات ہے، احناف نے اس آیت کو اس طرح پیش کیا تھا کہ فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، کہ عورتیں جو اپنا نکاح خود کر لیں دستور کے مطابق تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فعل نکاح کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ عورتوں کی طرف، تو اس کا مطلب عورتیں اپنا نکاح خود کر سکتی ہیں، یہ انہوں نے پیش کیا تھا احناف نے۔ اب امام ابن رشد فرماتے ہیں کہ دیکھو، آپ نے اس آیت کو پیش کیا، لیکن اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت فعل نکاح کی مالک ہے، عقد نکاح کی مالک ہے، اور اگر وہ معروف طریقے، دیکھیں نا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ عورتیں اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں، یعنی اگر معروف طریقے سے نہ کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہیں فسخ نکاح کا اختیار ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے، جو میں اس آیت سے سمجھا ہوں، اور یہ ظاہر بھی ایسا لگ رہا ہے، لیکن یہ بات کہتے ہیں کسی فقیہ نے نہیں کہی، یعنی یہ احناف بھی نہیں کہتے، الا ان ھذا لم یقل به احد، مگر یہ بات کسی ایک نے بھی نہیں کہی، یعنی کسی فقیہ نے بھی نہیں کہی کہ عورت
نکاح کی مالک ہوگی، اور اولیاء کے لیے یعنی وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے، اس کو پورا اختیار ہے۔ لیکن اگر کف میں معروف طریقے پر کیا تو ٹھیک ہوگا، اور اگر معروف طریقے پر نہیں کیا تو اولیاء کو فسخ کے نکاح کا یعنی نکاح ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ یہ بات کہتے ہیں کسی نے نہیں کہی۔ اور کہتے ہیں کہ وَإِن يُحْتَجَّ بِبَعْضِ ظَاهِرِ الْآيَةِ عَلَى رَأْيِهِمْ وَلَا يُحْتَجَّ بِبَعْضِهَا، کہ آیت کے ظاہر سے اپنی رائے کے مطابق آیت کے بعض حصے سے کچھ حصے سے دلیل پکڑنا، ولا یحتج ببعضها، اور کچھ حصے سے دلیل نہ پکڑنا، کہتے ہیں فی ضعف، اس میں کمزوری ہے جو کسی قسم کی یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی آپ آیت کے ایک حصے سے تو دلیل پکڑ رہے ہیں، کس حصے سے کہ فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، کہ اس میں نکاح کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ عورتوں کی طرف کی گئی ہے۔ لیکن جہاں یہ کہا گیا ہے کہ بالمعروف دستور کے مطابق، اس سے ایک یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ اگر وہ دستور کے مطابق نہ ہو، وہ معروف طریقے پر نہ ہو، تو ولی کو نکاح کے ختم کرنے کا اختیار ہے۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ نے جو دلیل پیش کی اپنی رائے کے مطابق، آیت کے کچھ حصے سے تو آپ نے دلیل پکڑ لی، اور جو آپ کی رائے کے مطابق نہیں ہے اس کے کچھ حصے سے دلیل نہیں پکڑی۔ کہتے ہیں کہ یہ اس بات میں ضعف ہے، یعنی اس طرح درست نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مطلب کی بات لے لیں اور دوسری۔ تو گویا اس پورے پیراگراف میں ابن رشد نے ان کے موقف کی، امام ابو حنیفہ کے موقف میں جو پیش کی گئی تھی دلیل، اس دلیل کا انہوں نے تجزیہ کیا کہ انہوں نے اس دلیل کو جو پیش کیا ہے یہ ایسے ہے کہ اس کے آیت کے بعض حصے سے تو انہوں نے دلیل پکڑ لی ہے، اور بعض حصے سے جو ان کے موافق نہیں تھا اس سے دلیل نہیں پکڑی۔ کہتے ہیں کہ اس بات یہ ضعف جو ہے یہ ظاہر ہے۔ اب پھر ترجمہ سن لیجئے۔ وَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ الْفَرِيقُ الْآخَرُ، اور رہا جس سے فریق آخر، دوسرا فریق دلیل پکڑتا ہے، من قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورتیں اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں بالمعروف دستور کے مطابق۔ فإن المفہوم منہ النہی عن التسریب علیہن، کہتے ہیں اس آیت سے یہ مفہوم ماخوذ ہو رہا ہے، یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ عورتوں پر کسی قسم کی ملامت یا ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے، فی مستبددن بفعلہ دون اولیائہن، جو انہوں نے خود کر لیا ہے، جو کام یعنی جو فعل نکاح انہوں نے خود کر لیا ہے ولیوں کے بغیر۔ ولیس ہاہنا شیء یمکن ان تستبد بہ المرأة دون الولی، کہتے ہیں یہاں جو عورتیں کرتی ہیں وہ ولی کے بغیر، کہتے ہیں کہ الا عقد النکاح، عقد نکاح کے علاوہ کوئی چیز اور ممکن نہیں ہے، یعنی اس آیت میں عقد نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ فظاہر هذه الآیہ، اور یہ آیت کا ظاہر ہے، واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتے ہیں۔ نہ اگلی اب نئی بات کریں۔ فظاہر حاضر آیا، اس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ ان لہا ان تعقد النکاح، کہ عورت کے لیے حق ہے، عورت کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کرے۔ وللاولیاء الفسخ، اور ولیوں کے لیے نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ کب؟ اذا لم یکن بالمعروف، جب وہ دستور کے مطابق نہ ہو، جب معروف طریقے کے مطابق نہ ہو۔ وہو الظاہر من الشرع، اور یہ شرعی طور پر کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ الا ان ھذا لم یکن به احد، مگر کہتے ہیں کہ یہ بات کسی ایک نے بھی نہیں کہی۔ وَإِن يُحْتَجَّ بِبَعْضِ ظَاهِرِ الْآيَةِ عَلَى رَأْيِهِمْ، اور اپنی دلیل پکڑنا، وَإِن يُحْتَجَّ بِبَعْضِ آیت کے ایک ٹکڑے سے دلیل پکڑنا، ایک حصے سے دلیل پکڑنا، آیت کے ظاہر کے ایک حصے سے دلیل پکڑنا، علی رأیہم، اپنی رائے کے مطابق، ولا یحتج ببعضها، اور بعض آیت یعنی آیت کے دوسرے حصے سے دلیل نہ پکڑنا، کہتے ہیں فیہ ضعف، اس میں ضعف ہے، یعنی یہ دلیل کمزور ہے، یہ دلیل قوی نہیں بنتی۔ تو یہ دیکھیے پہلی جو دلیل انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اس ضمن میں دلیل پیش کرتا ہے ہر دلیل محتمل ہے، یعنی اس میں دوسرے معنی کا احتمال ہے۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے تو پیش کی تھی کہ عورت کو نکاح کا اختیار ہے، تو ابن رشد نے ثابت کر دیا کہ اس میں جہاں عورت کے نکاح کا اختیار کا پتہ چل رہا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ولی کو نکاح کے فسخ کا اختیار ہے اگر وہ دستور کے مطابق نہ ہو۔ تو دیکھیے کہ یہ آیت بھی جو احناف نے پیش کی ہے اس کا یہ دلیل محتمل ہے۔
वम्मा इजाफतुन निकाही इलैहिन्ना फलैस फीही दलीलुन अला इख्तिसासिहिन्ना बिल अक़्द। अहनाफ ने क्या कहा था, दूसरी आयतें पेश की थी, अय्यन किहना अज़वाजहुन्ना, कि औरतें अपने शौहरों से, अपने मुजव्वज़ा शौहरों से निकाह कर लें। या एक और दलील पेश की थी, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि औरतें निकाह कर लें ज़ौजन गैरा, एक दूसरे, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो औरत दूसरे शौहर से निकाह कर ले। तो इसमें देखें इन दोनों आयात में निकाह की निस्बत किन की तरफ की गई है, औरतों की तरफ की गई है। तो लिहाजा इसका मतलब क्या है कि निकाह का इख्तियार किसको है, औरतों को है। तो कहते हैं अम्मा इजाफतुन निकाही इलैहिन्ना, और रहा निकाह की निस्बत करना उन औरतों की तरफ, फलैस फीही दलीलुन अला इख्तिसासिहिन्ना बिल अक़्द, कहते हैं कि इसमें कोई ऐसी दलील नहीं है जो इस बात को वाज़े करे कि अक़्द इन औरतों के साथ ही ख़ास है, यानी यही कर सकते हैं। लेकिन यानी अगरचे दलील नहीं है, लेकिन कहते हैं कि लाकिन्नल असला हुवल इख्तिसास, लेकिन असल बात यह है कि वो इख्तिसास है। इल्ला अन यकूम दलील अला खिलाफ़ ज़ालिक, मगर ये कि उसके खिलाफ कोई दलील कायम हो जाए। यानी वो कह रहे हैं आयत से तो ये साबित नहीं होता कि अगर फ़ेल निकाह की निस्बत उनकी तरफ की गई है तो इसका मतलब ये है कि फ़ेल निकाह उन्हीं का इख्तियार है, यानी ये तो साबित नहीं होता, इन आयतों से साबित नहीं होता। लेकिन कहते हैं असल यही है, क्योंकि निकाह औरतों ने करना है तो औरतों के साथ उनको, औरतों का इख्तियार है। हाँ, अगर इसके खिलाफ कोई और दलील आ जाए तो फिर हम देख लेंगे। तो ये उनके दलाइल जो थे अहनाफ के। अच्छा, कहते हैं अम्मा हदीस इब्ने अब्बास, उन्होंने अहनाफ ने एक और दलील पेश की थी, हदीस इब्ने अब्बास, अगर आपको याद हो, ज़बानी ये याद करनी चाहिए। अल अय्यिमु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलिय्यिहा, अल अय्यिमु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलिय्यिहा, जो बेवा है, जो सैयबा है, जो शौहर दीदा है, वो अपनी नफ्स की ज़्यादा हक रखती है बनिस्बत अपने वली के। वल बिक्र तुस्तअमरु फी नफ्सिहा, और बाकरा से उसकी नफ्स के बारे में, उसके बारे में मशवरा तलब किया जाएगा। व इज़्नुहा सुमातुहा, और उसकी इजाज़त उसकी खामोशी है। इस विलायत और अदम विलायत के ज़िमन में हाफिज़ इमाम इब्न रुश्द ने यह भी बताया था कि ये सिर्फ वाहिद एक हदीस है जिसकी सनद पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तफाक है, यानी ये सही हदीस है। और यही दलील बनाई थी इमाम दाऊद ज़ाहिरी ने, कि उन्होंने कहा था कि सैयबा में तो ज़रूरी है कि वो खुद निकाह करे, और बाकरा में वली का होना ज़रूरी है। तो ये हदीस जो इब्ने अब्बास है, ये इमाम अबू हनीफ़ा ने और इमाम शाफी, ज़ुहरी और ज़ुफ़र ने पेश की थी कि ये देखो, ये हदीस भी कहती है कि निकाह का इख्तियार किसको हासिल है, औरत को हासिल है। अब इसका तज्ज़िया इब्न रुश्द कैसे करते हैं वो देखिए। वाम्मा हदीस इब्न अब्बास, और रही इब्न अब्बास की हदीस, फ़हुवल उमरी, कहते हैं बस वो मेरी ज़िंदगी की कसम, मेरी उम्र की कसम, ज़ाहिरुन फिल फ़र्क़ि बैन सय्यबी वल बिक्री, कहते हैं कि वो सैयबा और बाकरा के दरमियान फ़र्क को ज़ाहिर करने वाली है। यानी वो जिस तरह, यानी इमाम दाऊद ज़ाहिरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाकरा और सैयबा के दरमियान फ़र्क को, कहते हैं मेरी ज़िंदगी की कसम, उसको ज़ाहिर करने वाली है। तो आपने, यानी अहनाफ ने तो इस दलील को पेश किया है कि औरत खा बाकरा हो या खा सैयबा हो, वो अपने निकाह की खुद मालिक है। तो कहते हैं कि मेरी उम्र की कसम, ज़ाहिरुन फिल फ़र्क़ि बैन सय्यबी वल बिक्री, कि ये हदीस जो है सैयबा और बाकरा के दरमियान फ़र्क करने में बिल्कुल ज़ाहिर बाहिर है। लिअन्नहु इज़ा काना कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा युस्ताज़न, इसलिए इज़ा काना कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा, कि जब इन दोनों में से हर एक से, यानी सैयबा से भी और बाकरा से भी, युस्ताज़न, इजाज़त ली जाएगी, वयतवल्लल अक़्द अलैहिमा, और वो दोनों अक़्द की मालिक होंगी, वयतवल्लल अक़्दु अलैहिमल वली, वयतवल्लल, हाँ, और उन दोनों पर अक़्द की, हाँ, जैसे ये कहते हैं शवाफे कि नहीं, वली जो है वो चाहे बाकरा हो चाहे सैयबा हो, वली उसका निकाह कर सकता है। तो वह तवल्लल अक़्दु अलैहिमा, उन दोनों पर अगर वली अक़्द का मालिक है, तो फ़बिमाज़ा तकूनुल अय्यिमु अहक्कु बिनफ्सिहा,
बिनफ्सिहा मिन वलिया, तो फिर कैसे अय्यिमा, अय्यिम जो शौहर दीदा है वो अपने वली की निस्बत अपना हक ज्यादा रखती है। ये प्लीज आप अपना माइक बंद रखा करें, ये इससे शोर आता है, इस बात का बहुत ध्यान रखा करें। तो फिर कहते हैं कि लई तशहरी, काश मुझे ये बात समझ आ जाती, लई तशहरी, काश मुझे ये बात समझ आ जाती, क्या फबिमाजा तकून अय्यिम अहक्का बिनफ्सिहा मिन वलीहा, कि अय्यिम जो है शौहर दीदा वो वली की निस्बत अपना हक ज़्यादा रखती है, काश कहते हैं ये बात मुझे समझ आ जाती। तो वो कहते हैं कि इनसे दोनों मौक़िफ़ के, जब औरत का अगर इन दोनों में बाकरा और सैयबा में औरत से ही इजाज़त ली जाए और उन दोनों पर वली जो है वो मालिक हो अक़्द का, तो कहते हैं काश मुझे ये बात समझ आ जाती कि तकून अय्यिम अहक्का बिनफ्सिहा मिन वलीहा, कि शौहर दीदा अपने नफ्स का ज़्यादा हक रखती है अपने वली की निस्बत, जो हदीस में है। कहते हैं काश मुझे ये समझ आ जाती। वह हदीस ज़ुहरी हुआ अन यकून मुवाफ़िक़न हाज़िल हदीसी अहरा मिन अन यकून मुआरिज़न लहू। कहते हैं हदीस ज़ुहरी कौन सी थी? ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन फनिकाह हुआ बातिलन, ला अय्युमा इमरातिन नकाहत बिगैरि इज़्नि वलिय्यिहा फनिकाह हुआ बातिलन बातिलन। कहते हैं वो हुआ अन यकून मुवाफ़िक़न हाज़िल हदीसी अहरा मिन अन यकून मुआरिज़न लहू, कि वो हदीस ज़ुहरी इस हदीस के, ये जो इब्ने अब्बास वाली है, कहते हैं कि मुनासिब, ज़्यादा मुनासिब यह है कि इसके मुवाफ़िक हो बनिस्बत इसके कि ये उसके मुआरिज़ हो, उसके खिलाफ हो। कहते हैं कि ये बात मैंने कर तो दी है, लेकिन कहते हैं वयूह तमल हुआ, ये भी एहतमाल है कि अन तकून तफ़रीक़त बैनहुमा फ़िस्सुकूति वन्नुत्क़ि फ़क़त वयकूनु सकूत काफ़ियन फ़िल अक़्द। कहते हैं कि बावजूद इसके कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि काश मुझे ये बात समझ आ जाती, इसका मतलब कोई फ़र्क है, लेकिन कहते हैं ये भी एहतमाल है कि ये फ़र्क महज सुकूत और नुतक के अतबार से हो, यानी खामोशी और बोलने के अतबार से हो, कि जो इस हदीस में यानी ये बयान किया गया, यानी इस बात का भी इम्कान है, एहतमाल है कि इस हदीस में ये बयान किया गया हो कि औरत जो शौहर दीदा है उसका निकाह उस वक्त मोतबर होगा जब वो खुद इकरार करेगी, यानी उससे कहा कि मैंने आपका, किसी उसके वली ने या किसी बड़े ने, कि मैंने आपका निकाह फलां से कर दिया। अब जो शौहर दीदा औरत है, सैयबा औरत है, वो इस पर उसके लिए जवाब देना ज़रूरी है, यानी कबूल करना अल्फाज के साथ ज़रूरी है। और जो बाकरा है, अगर उससे किसी ने कहा कि आपका निकाह फलां से किया और वो खामोश रही, तो उसकी खामोशी उसकी रजामंदी। तो कहते हैं कि ये जो हदीस इब्ने अब्बास है ना, अल अय्यिमु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलिय्यिहा वल बिक्रु तुस्तअमरु फी नफ्सिहा व इज़्नु आसुमातुहा, ये कहते हैं कि हो सकता है, एहतमाल है कि ये दोनों के दरमियान सुकूत और नुतक के अतबार से सिर्फ ये फ़र्क बयान करने के लिए हो, वह सकूत काफ़ी अनफिल अक़दी, और खामोशी काफ़ी हो अक़द में, निकाह में। यानी अगर कोई बाकरा है वो, यानी फिर इस हदीस का मफहूम क्या होगा कि वली से ज़्यादा हक रखती है अपने नफ्स का, यानी बोलने के अतबार से वो बोलेगी और बाकरा से मशवरा किया जाएगा और उसकी इजाज़त, उसकी खामोशी होगी, यानी अगर वो बोलती नहीं है तो ये भी उसकी इजाज़त शुमार होगी। वल इतनी बात ख़त्म हो गई। वल एहतजाजु बिकौलिही तआला फला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना। अब ये आयत पेश की थी अहनाफ ने कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि वो औरतें अपने बारे में जो दस्तूर के मुताबिक करें, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। कहते हैं कि ये ज़्यादा ज़ाहिर है फ़ी अन्नल मरअता तलियल अक़्द मिनल एहतजाजी, के औरत अपने अक़्द की खुद मालिक है, ये बिल्कुल इस आयत से ये ज़्यादा ज़ाहिर है उस दलील से, मिनल एहतजाजी बिकौलिही तआला वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, तुम ना निकाह करो मुशरिकीन से, अपनी औरतों का निकाह ना करो मुशरिकीन से, हत्ता युमिनू, यहाँ तक कि वो ईमान लाएं। ये कहते हैं कि इसमें दलील पकड़ी गई इस बात पर कि अन्नल वलिया हुवल्लज़ी अलियल अक़्द, कि वली जो है वो अक़्द का मालिक होता है। ये दलील पेश की थी इमाम शाफ़िई ने कि देखें इस आयत में वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, कि तुम अपनी मुशरिक औरतों का निकाह ना करो यहाँ तक कि वो मुशरिक ईमान ले आए। यानी उन्होंने कहा था कि इस आयत में
جو خطاب ہے وہ اولیاء کو ہے کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو. تو جب اولیاء کو خطاب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نکاح کے مالک بھی اولیاء ہوئے. تو کہتے ہیں کہ اس سے جو انہوں نے شوافے نے دلیل پکڑی ہے نا، یہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی احناف نے فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف سے دلیل پکڑی ہے. کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ واضح ہے کہ اس میں پتہ چل رہا ہے کہ عورت اپنے نکاح کے مالک ہے. اور جو شوافے نے دلیل پکڑی ہے اس سے یہ زیادہ واضح پتہ نہیں چل رہا، یہ زیادہ مضبوط دلیل نہیں ہے کہ اس میں ولی جو ہے نکاح کے مالک ہے. یہ اپنا تجزیہ ایک پیش کر رہا ہے. اب ترجمہ دیکھیے، والاحتجاج بقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے دلیل پکڑنا کیا، فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز کے بارے میں جو عورت اپنے بارے میں کرتی ہے دستور کے مطابق. یہ ابن رشد کہتے ہیں وہ اظہر، یہ زیادہ ظاہر ہے. اب کمپیریزن کر رہے ہیں نا اس لیے اس میں تفضیل کا، زیادہ ظاہر ہے کس سے؟ اگلی اس آیت سے زیادہ ظاہر ہے اس بات میں کہ ان المرأۃ تلی العقد، کہ عورت عقد کی مالک ہے. کس سے زیادہ ظاہر ہے؟ من الاحتجاج بقولی، اس قول سے دلیل پکڑنے سے زیادہ ظاہر ہے. کون سا قول؟ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کہ تم مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. یہ دلیل پکڑی تھی اس بات پر کہ ان الولی هو الذی یلی العقد، کہ ولی جو ہے وہ عقد کا مالک ہے. وقت ضعفت الحنفیت حدیث عائشہ تھا. اب وہ جو حدیث عائشہ ہے جس میں زہری روایت کرتے ہیں کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. کہتے ہیں کہ وقت ضعفت الحنفیت حدیث عائشہ تھا، حنفیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ام المؤمنین سیدہ کائنات کی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وذالک انہ حدیث رواہ جماعت عن ابن جریج عن الزہری، اس وجہ سے کہ یہ حدیث اس کو روایت کیا ایک جماعت نے. کس سے؟ کس طریق سے؟ ابن جریج سے، اور ابن جریج نے زہری سے، اور زہری نے پھر آگے. یعنی اس روایت میں زہری کے شاگرد کون ہے؟ ابن جریج، اور ابن جریج سے بہت ساری ایک جماعت نے بیان کیا. اب یہ آپ ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس حدیث کے راوی زہری ہیں اور زہری سے روایت کرنے والے ابن جریج ہیں. کہتے ہیں وحکب ابن علیہ، ابن علیہ نے ایک بات بیان کی ہے ان ابن جریج، ابن جریج سے. یعنی اس بات کو ابن جریج سے کس نے بیان کیا؟ ابن علیہ نے. کیا؟ انہ سأل الزہریہ، کہ اس نے زہری سے پوچھا. اس نے یعنی ابن جریج نے زہری سے پوچھا عنہ، اس کے متعلق، اس حدیث کے متعلق. فلم یعرفہ، وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے. تو اس کا مطلب یہ حدیث درست نہیں ہے. تو اب دیکھیے کہ اس حدیث کے راوی ایک بڑی جماعت ہے جو ابن جریج سے، اور ابن جریج کس سے بیان کر رہے ہیں؟ زہری سے. تو ابن علیہ کہتے ہیں، کس سے بیان کرتے ہیں؟ ابن جریج سے، کہ ابن جریج نے زہری سے پوچھا اور وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس حدیث میں کہیں سند میں کوئی گڑبڑ ہے. تو اس لیے حنفیہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں. قالو، وہ کہتے ہیں والدلیل علی ذالک، اور اس پر مزید دلیل یہ ہے کہ ان الزہریہ لم یشترط الولایہ، زہری کے نزدیک ولایت شرط نہیں تھی. تو ایک آدمی ایک روایت کو بھی بیان کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہ اپنے، اور پھر اس کا اپنا موقف یہ ہو کہ وہ ولایت کا شرط قرار نہ دیتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت اس کے نزدیک معتبر نہیں ہے، اور پھر وہ اس روایت کو پہچانتا بھی نہیں. اور مزید وہ یہ کہتے ہیں ولل ولایت من مذہب عائشہ، اور نکاح میں ولایت کا شرط ہونا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مذہب نہیں ہے، ان کا بھی موقف نہیں ہے. نہ یہ حضرت عائشہ کا موقف ہے، نہ یہ زہری کا موقف ہے، نہ زہری اس حدیث کو پہچانتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو احناف جو شوافے ایک بڑی دلیل پیش کرتے تھے وہ اس کو حدیث کو کیا قرار دیتے ہیں؟ ضعیف قرار دیتے ہیں. اور شوافے ایک اور حدیث کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ ابن عباس کی حدیث ہے. پیچھے جب وہاں ذکر کیا تھا ان کے موقف کو، شوافے کے موقف کو، تو وہاں یہ بیان نہیں ہوا. لیکن ابھی
وہ ابن رشد لا رہے ہیں، وقت احتجو ایضاً بحدیث ابن عباس، اور شوافع یا امام مالک کی وہ روایت جو قصے اشہب سے ہے، وہ اس میں دلیل پکڑتے ہیں کس سے، کہ لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل، کہ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں نکاح ہوتا الا بولی مگر ولی کی موجودگی سے، و شاہدی عدل اور دو عادل گواہوں سے، تو اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو شوافع نے اس حدیث سے بھی دلیل پکڑی ہے، لیکن ابن رشد فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي رَفْعِهِ، اس حدیث کے مرفوع ہونے میں اختلاف کیا گیا، یعنی یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یعنی اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا، لہٰذا یہ بھی مضبوط دلیل نہ ہوئی۔ کہتے ہیں ایک اور دلیل سے بھی شوافع نے دلیل پکڑی ہے، وہ کیا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا چاہا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ وہ بیٹا حضرت ام سلمہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے، تو اس کا مطلب کہ نکاح کا اختیار کس کے پاس ہے، ولی کے پاس۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت کے بارے میں بھی اختلاف ہوا ہے، لہٰذا اس سے بھی دلیل پکڑنا درست نہیں ہے۔ اب دیکھیے وَكَذَلِكَ اختلف، اور اسی طرح فقہا نے محدثین نے اختلاف کیا ایضاً بھی، یعنی اس حدیث میں بھی فی صحت الحدیث، حدیث کی صحت کے بارے میں جو وارد ہے فی نکاح النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بارے میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بارے میں حدیث وارد ہے، کیا کہ ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کے ساتھ، کہ وہ امرہ لابنہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ ان ینکحہا ایاہ، کہ وہ اپنی ماں کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے۔ اس حدیث کی صحت کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ تو لہٰذا جتنی بھی اس ضمن میں ولایت یا عدم ولایت کی وہ دلائل ہیں، نقلی دلائل ہیں، ان کے اندر دوسرے معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے، اور ابن رشد نے یہ ثابت کیا۔ واما احتجاج الفریقین من جہت المعانی فمحتمل، رہا کہ فریقین معنی کے اعتبار سے جو دلیل پکڑتے ہیں، یعنی عقلی اعتبار سے، جو اب تک ہم نے بحث کی وہ نقلی دلائل کی بات کی، جو عقلی دلائل کی وہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں فمحتمل، یہ بھی محتمل ہے، اس میں بھی دوسرے معنی کا احتمال ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں عقلی طور پر ایک آدمی سوچتا ہے کہ جب رشد سمجھ بوجھ کسی عورت میں پائی جائے تو لہٰذا عورت کو نکاح کا اختیار دے دیا جائے، جیسے کہ جب عورت کے اندر سمجھ بوجھ پائی جاتی ہے تو اپنا مال، یعنی جب کوئی لڑکی چھوٹی ہو تو مال کا جو اس کے مال ہوتا ہے ملکیت، وہ عورت کو نہیں دیا جاتا، وہ ولی کے پاس رہتا ہے، لیکن جب عورت کے اندر سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، وہ اپنا اچھے بھلے کا بارے میں اس کے اندر رشد آ جاتی ہے، ہدایت، سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، سمجھداری آ جاتی ہے، تو پھر عورت کو مال میں تصرف کرنے کا اختیار دے دیا جاتا ہے، یعنی وہ اس مال کی مالک ہوتی ہے، جو مرضی کرے، اب اس میں ولی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح نکاح میں بھی جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے، تو پھر نکاح کر، یعنی یہ عقلاً یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے وذالک، اور یہ کہ انہو یمکن ان یقال، کہ ممکن ہے یہ کہا جائے ان الرشد اذا وجد فی المرأة، کہ بے شک رشد جو ہے، سمجھ بوجھ جب پائی جائے عورت میں، اکتفی فی بہ فی عقد النکاح، یہ کفایت کرنے والی ہوگی نکاح کے عقد میں، یعنی اب وہ خود نکاح کر سکتی ہے، کما یکتفا بہ فی التصرف فی المال، جیسا کہ وہ کفایت کر جاتی ہے وہ سمجھداری مال میں تصرف کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں یہ ایک عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں وہ یشبیہ ان یقال، کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے۔ ایک اور عقل، یعنی یہ دلیل کس کی بنے گی، احناف کی بنے گی، اور کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے ان المرأة مائلۃ بالطبع الی الرجال اکثر من میلها الی تبذیر المال، کہتے ہیں کہ مناسب ہے کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی اسی سوچ کو، کہ عورت جو ہے وہ طبعاً مردوں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے بنسبت مال کے، تبذیر کہتے ہیں خرچ کرنا، مال کے خرچ کرنے کی طرف میلان کی نسبت وہ فطرتاً اپنی نیچر کے اعتبار سے مرد کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا فاحتاط شریعت نے احتیاط کی بأن جعلها محجورة فی هذا المعنى على التعبید، کہ اس کو اس نکاح کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ وہ طبعاً مرد کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ
جو سوچ و بچار، جو نکاح کے وقت غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے یا کف دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پس پشت ڈال دے. جبکہ مال خرچ کرنے میں وہ تھوڑی کنجوس ہوتی ہے تو وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتی ہے. تو لہٰذا یوں بھی تو سوچا جا سکتا ہے اسی بات میں کہ وہ مرد کی نسبت مائل ہونے میں فطرتاً زیادہ مائل ہوتی ہے بنسبت مال کو خرچ کرنے میں. تو شریعت نے احتیاط کی اور اس کو اس مفہوم سے، یعنی اس معنی میں نکاح سے روک دیا گیا. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انما یلحقها من العارف القاء نفسها فی غیر موضع کفات یتطرق الی اولیاء. اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ اگر عورت اپنے نکاح کسی غیر کف میں کرتی ہے تو اس کو آر لاحق ہوگی کہ یہ دیکھیں کہ فلاں بی بی نے جی قوم کی سید تھی اور ایک موچی سے نکاح کر لیا، یا اتنی پڑھی لکھی تھی اور ایک جاہل سے نکاح کر لیا. تو جو اسے یہ آر لاحق ہوگی اور یہ آر اولیاء کو بھی لاحق ہوگی، تو لہٰذا اس کو نکاح کی اجازت نہ دی جائے. یا یہ نکاح کر لے تو اولیاء کے لیے کیا ہو کہ نکاح کو فسخ کر سکیں یا اس کا محاسبہ کر سکیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو عقلی دلائل ہیں ان میں بھی کئی معنوں کا احتمال ہے. فاحتاط الشرع، پس احتیاط کی شرع نے بھی ان جعلها محجورۃ فی هذا المعنى علی التعویض، کہ اس کو روک دیا گیا اس مفہوم میں نکاح پر، باوجود اس کے کہ جو اس کو آر لاحق ہو فی القاء نفسها فی غیر موضع، جب وہ اپنے آپ کو غیر کف میں ڈال دیتی ہے. یتطرق الی اولیاء، اور یہی آر جو ہے وہ اس کے اولیاء کو بھی دامن گیر ہوگی. لیکن یکفی فی ذالک، لیکن کافی ہے اس بارے میں کہ ان یکون للاولیاء الفسق او الحسبہ، کہ اولیاء کو فسق کرنے کا یا احتساب کرنے کا اختیار ہو. اب وہ کہتے ہیں اپنا کنکلوڈ کر رہے ہیں اس مسئلے کو، والمسألۃ محتملۃ کما ترى، کہتے ہیں مسئلہ محتمل ہے کما ترى، جیسے آپ نے دیکھا کہ ولایت شرط ہے یا ولایت شرط نہیں ہے. ولكن الذي يغلب على الظن انه لو قصد الشارع اشتراط الولایت، کہتے ہیں لیکن غالب گمان یہ ہے کہ اگر شارع کی مرضی یہ ہوتی، اس کا ارادہ یہ ہوتا کہ نکاح کے اندر ولایت شرط ہوتی، تو لبینہ جنس الاولیاء، تو وہ اولیاء کی جنس کو بھی بیان کرتا، و اصنافہم، اور اس کی اصناف کو بھی بیان کرتا، و مراتبہم، اور اس کے مراتب کو بھی بیان کرتا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ شریعت کی مرضی شاید ولایت کے شرط ہونے کی نہیں ہے، کیونکہ اگر ولی کا شرط ہونا یہ شریعت کا مقصود ہوتا، شریعت کا ارادہ ہوتا کہ نکاح میں ولی شرط ہے، تو پھر شریعت یہ بھی بیان کرتی کہ کون کون سے ولی ہوں گے، ان کی اقسام کیا ہوں گی، ان کے مراتب کیا ہوں گے. فَإِنَّ تَأَخُّرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ، کہتے ہیں یہ ضابطہ ہے شریعت کا کہ ضرورت کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. یعنی اب بیان نکاح کی بات ہو رہی ہے اور نکاح کے اندر ولی بھی اگر شرط ہے تو پھر یہ بیان کیا جاتا کہ ولی کیسا ہونا چاہیے، ان کی قسمیں کیسی ہونی چاہیے، کس ولی کو کس ولی پر فوقیت حاصل ہوگی. اور جب ضرورت کے وقت بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ولایت کو نہیں رکھنا چاہتی. فَإِنَّ تَأَخُّرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ، بس بے شک بیان کو مؤخر کرنا ضرورت کے وقت سے کہتے ہیں لا یجوز، جائز نہیں ہے. فَإِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز بھی نہیں تھا تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، حاجت کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا. وکانا عموم البلوا، اور یہ فی حاصل مسئلہ تھی، اور اس مسئلہ میں یعنی نکاح میں ولایت کی شرط یا عدم شرط یہ عموم بلوا میں سے ہے. عموم بلوا سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو یہ پیش آتا ہے. یعنی نکاح تو ہر بندہ کرتا ہے، تو یہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف فرما تھے تو یہ تو نکاح تو عموم بلوا میں سے تھا، یعنی بہت سارے نکاح ہوئے. تو عموم بلوا ہونے کی وجہ سے یقتضی ان ينقل اشتراط الولایت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم تواترا، تو یہ تقاضا کرتا ہے یہ عموم بلوا کہ نقل کیا جاتا ولایت کا شرط ہونا کہ نکاح میں ولایت شرط ہے، کس اعتبار سے؟ تواتر کے اعتبار سے، کیونکہ ہر بندے نے وہاں بیسیوں نہیں ہزاروں نکاح ہوئے ہوں گے اور ہزاروں نکاح ہیں، اور نکاح میں اگر ولایت شرط ہوتی تو ہم تک یہ بات تواتر کے ساتھ پہنچتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، او قریبا من التواتر، یا تواتر کے قریب سے. ثم لم ينقل، لیکن یہ ایسا ہم تک نہیں منتقل ہوا، ایسا ہم تک نہیں نقل کیا گیا. تو فقط یجب ان یعتقد احد امرین، تو کہتے ہیں واجب ہے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کا
اعتقاد رکھا جائے کیا اما انہو لیست الولایت شرطا فی صحت النکاح کہ نکاح جو ہے ان کی صحت میں کہتے ہیں ولایت سرے سے شرط ہی نہیں ہے وَإِنَّمَا لِلْأَوْلِيَاءِ الْحِسْبَةُ فِي ذَلِكَ اور ولیوں کو اس بارے میں احتساب کرنے کا اختیار ہے یعنی اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ ولایت صحت نکاح میں ولایت شرط نہیں ہے لیکن اگر عورت کف میں کرتی ہے یا غیر کف میں عورت کا ولی محاسبہ کر سکتے ہیں احتساب کر سکتے ہیں وَأَمَّا إِنْ كَانَ شَرْطًا اور اگر یہ شرط ہے اگر اگر ہم شرط کا اعتقاد رکھیں تو کہتے ہیں کہ فلیس من صحتها تمیز صفات الولی و اصنافہم و مراتب تو کہتے ہیں اس نکاح میں ولی کا شرط ہونا جو ہے یہ ضروری ہے کہتے ہیں پھر اس میں اس کی صحت کے لیے ولی کی صفات کی تمیز اس کی اصناف کا بیان اور اس کے مراتب کا بیان کہتے ہیں کہ اس کی پھر ضرورت نہیں ہے یہ ماننے کی کیوں اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ یعنی ایک آدمی جو یہ کہتا ہے ایک آگے مسئلہ آئے گا کہ اگر ولی ابعد دور کا ولی مثلا دادا یا تایا نکاح کر دیتا ہے قریب کے ولی کی موجودگی میں تو کہتے ہیں اس کا نکاح باطل ہوگا تو کہتے ہیں پھر اس کا قول یہ ضعیف قرار پائے گا کیوں کہ بس اس میں ولی کی ہونا شرط ہے اور کہیں پہ یہ بیان نہیں ہے کہ ولی کی صفات کیسے ہونی چاہیے اور قریب والے کو زیادہ اختیار ہے دور والے کو اختیار نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ وَأَمَّا إِنْ كَانَ شَرْطًا اور اگر آپ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ شرط ہے فَلَيْسَ مِنْ صحت ہے آپ اس نے کہا کہ صحت میں یہ ضروری نہیں ہے تمیز الصفات الولی ولی کی صفات کا تمیز اس کا جدا جدا ہونا واصنافیم اور اس کی اصناف کا بیان اور اس کے مراتب کا بیان وَلِذَلِكَ يَضْعُفُ اور اسی لیے ضعیف قرار دیا جائے گا قول اس شخص کا قول من یبطل عقد الولی جو باطل قرار دیتا ہے عقد الولی الابد ولی ابد کا عقد مع وجود الاقرب وجود اقرب کے وجود کے موجودگی میں تو یہ سارا ہمارا یہ اس کتاب النکاح کا ایک مشکل ترین مقام ہے جو الحمدللہ آج ہم اپنے اختتام کو پہنچ گئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب